بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم قرآن کے سبق کی پہلی کلاس ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمیں قرآن کے فضائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن اگر پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا۔ اس میں جو ہے نا سب سے پہلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو جس کا کلام ہوتا ہے اس کو اتنی ہی عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی بڑے کا کلام ہو، جیسے گھر میں کوئی باپ بات کر رہا ہو، کوئی ماں بات کر رہی ہو، کوئی دادا بات کر رہا ہو، تو وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ بڑے غور سے بات سنی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ اللہ کی بات ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے یہ۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اس کو ایسے ہی سننا چاہیے کہ باقی کوئی بات بھی اس کے سامنے سنائی نہ دے ہم کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ تو یہ کلام تو ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی جو ہے شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ۔ اور پھر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے نا ہمیں حرف بہ حرف اس کے پڑھنے پر اجر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا ایک لفظ پڑھو گے تو اللہ رب العزت ایک نیکی دیں گے، اور پھر اس کا جو اجر بڑھا کے 10 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے نا بہت ساری مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، بلکہ یہ پاس کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کہے گا کہ یا اللہ یہ بندہ فلاں فلاں آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، تو یا تو وہ میری آیتیں نکال دو اور یا پھر اس بندے کی بخشش کر دو۔ تو یہ ضد کر کے بندے کی بخشش کروائے گا جس کا قرآن کے ساتھ دنیا میں تعلق رہا ہوگا۔ تو پھر یہ جو ہے بلکہ یہ پھر کہا گیا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، یعنی کہ سیکھنے سکھانے والے دونوں ہی جو بہترین ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں جو سیکھے وہ بھی بہترین ہے، جو سکھائے وہ بھی بہترین ہے، جو سیکھے سکھائے وہ بھی بہترین ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت آپ کلاس میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ سب کے سب بھی بہترین ہو، بلکہ ہم سب بہترین بن گئے، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی وجہ سے جی۔ اور پھر یہ دلوں کا سکون ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہمارا دل سکون میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دل کی وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جی۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے قرآن کو سیکھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن جو ہے کیونکہ عربی میں اترا ہے، تو جب عربی میں اترا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ عربی کا علم ہونا چاہیے ہم کو جو ہے نا۔ تو قرآن جو ہے عربی میں اترا ہے، اور عربی زبان سب کی سردار زبان ہے۔ آج ہم انگلش اور دوسری زبان نے جو بولتا ہے اس کو کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے۔ یہ ساری زبانیں اس زندگی کے ساتھ ہیں، جیسے زندگی ختم خلاص یہ زبانیں ختم۔ لیکن جو قرآن کی زبان ہے یہ اللہ کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے یہ، اور یہ جنت کی زبان ہے۔ تو جو عربی سیکھے گا، جو قرآن کی زبان سیکھے گا، تو اس کو قبر میں بھی یہ کام دے گی، اس کو حشر میں بھی کام دے گی، اور جنت میں بھی جا کے کام دے گی، کہ یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ اور کسی سے محبت ہو نا تو بندہ اس جیسے کپڑے پہننے شروع کر دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہم اپنی جان لگا دیں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ میرے نبی کی زبان ہے نا۔ تو کل کو میرا نبی جب مجھے قبر میں زیارت کرائے گا، تو جب جنت میں میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں کیسے بات کروں گا ان سے؟ قبر میں بھی تو یہی پوچھا جائے نا، من ربوں کا ماں دینوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ عربی میں ہی سوال ہے نا سارے کے سارے ہیں جی۔ تو ہمیں کچھ آتا ہوگا تو پھر ہم جواب دیں گے اس کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں ہم جو بھی لفظ بولتے ہیں نا
اس کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے میں لفظ بہت سارے لفظ بول رہا ہوں نا، تو اس میں جو ایک لفظ کو پکڑو گے نا تو ایک لفظ ہوتا ہے، وہ عربی میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمے کی آگے جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، یعنی کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے. اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے. 3 قسم کا ہم جو بھی بولیں گے وہ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں جو ہے نا ہم تھوڑا خیال میں رکھیں جی. کیوں جی راج صاحب، کیا جی؟ اسم، فعل اور حرف. ہاں جی، اور آپ ادھر کی طرف دوہرا لیں تھوڑا سا. اسم، فعل، حرف. ہاں جی، 3 چیزیں ہیں اس میں. ہاں جی. تو اب ان کی پہچان ہم کر لیتے ہیں کہ جب ہم کو دیکھیں گے تو کیسے پہچان ہوگی ہمیں اسم، فعل اور حرف کی جو ہے نا. تو یہ سب سے پہلے ہم نے اسم کر لیا. ہاں جی. تو اسم کہتے ہیں ایسا لفظ جو کسی شخص، جگہ، چیز، خیال یا کسی صفت کو ظاہر کرے، وہ اسم ہوتا ہے. اور عربی زبان میں جو اسم کی پہچان ہے، اس کے شروع میں ال لگا ہوگا اور آخر میں تنوین لگی ہوگی. ہاں جی. اور اسم میں جو مثالیں ہیں، جیسے علی ہے، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہاں جی. اور لاہور یہ جگہ ہے، یہ بھی اسم ہے. کتاب یہ کسی چیز کا نام ہے، تو یہ بھی اسم ہے. اسی طرح خوشی یہ ایک جو ہے نا خیال، اور پھر صفت جو ہوتی ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برے ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسم میں گنی جائیں گی. تو ٹھیک ہو گیا، اسم کلیئر ہو گیا ابھی. ہاں جی. اب میں کہتا ہوں کہ علی اچھا آدمی ہے، تو اس میں اسم کون سا ہے؟ علی. اور اچھا یہ بھی صفت ہے، یہ بھی اسم میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. آگے فعل کہتے ایسا لفظ جو کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرے اور اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ہو. اس نے مارا تھا، وہ مارتا ہے. تو جب اس کے عربی میں جو ہے نا، وہ جب اس کے ساتھ زمانہ لگا ہوگا نا تو پھر جو ہے نا وہ فعل بنے گا. اور زمانے کتنے ہیں؟ فعل، فعل، فعل ماضی، فعل حال اور مستقبل. لیکن عربی میں جو ہے نا 2 ہی زمانے ہیں، ایک ماضی اور مضارع. اور مضارع میں جو ہے نا وہ مستقبل بھی ہوتا ہے اور حال بھی ہوتا ہے، اور ایک ماضی ہوتا ہے بس. وہ تو اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہ آگے چلتا ہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ہے، تو اس میں آپ مثالیں آگے دے دی گی. وہ کھاتا ہے، وہ دوڑا، وہ جا رہی ہے، یا لکھو. یہ سارا جس میں کوئی بھی کام کرنے کو کہا جائے یا کام ہوتا ہوا نظر آئے زمانے کے ساتھ، فعل ہے. تو ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی. اب لکھا یہ کیا ہے جی؟ لکھنا. ہاں جی، لکھا. ہاں جی، لکھا کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ لکھا فعل ہے. مارا، کھایا، دوڑا، چڑھا، اترا. یہ کوئی کام کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹھیک ہو گیا جی. چلو ان سے آگے حرف. اس کا سادہ تو یہ ہے کہ یہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. کہ جیسے صبح اور شام، اس میں اور جو ہے وہ ہے. اور جیسے الریاض سے مکہ تک، تو وہ سے درمیان میں آ گیا. تو آگے جو ہے مکہ سے مدینہ تک، اس میں تک جو آ گیا. آگے جو فی یعنی یہ جو علاقہ ہے، جیسے حی المسیف الریاض میں ہے. تو اس میں جو ہے یعنی کہ ہمیشہ جو جیسے کو ہوتا ہے، تو ایسے عربی میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ جیسے اور کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. اور جو ہے سے من، الا. ہاں جی. تو جیسے ہم کہیں گے نا الریاض سے مکہ تک، تو وہ کہیں گے من ریاض الا مکہ. تو یہ حرف ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی لفظ مطلب نہیں ہوتا، یہ کسی کے ساتھ مل کے مطلب دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. منانے میں چلیے ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی سوال وغیرہ تو نہیں ہے کوئی؟
چلو ٹھیک ہے، آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، یہ وہ سارا ایک ہی چیز میں دے دیا گیا، جو خلاصہ جو اسم جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے، اور جس میں علی ہو گیا، کتاب ہو گیا، اسی طرح فعل جو ہے گا اس میں کام یا حرکت ہوتی ہے، جیسے کھانتا ہے یا کچھ بھی، حرف جو ہے وہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آگے جو ہے اب ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ مدرجہ ذیل میں سے اسم فعل اور حرف کو پہچانے۔ اب یہ علی کیا ہے اور میں کیا ہے اور پڑھتا کیا ہے؟ اچھا، تو ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ باقی صحیح جواب دے دیجیے، ماشاء اللہ، آپ تو بہت لائق کے طالب علم ہو۔ چلو ابھی ایک اور پریکٹس کرتے ہیں اسم فعل اور حرف کی۔ یہ سامنے ایک جنہ لکھا ہوا ہے کہ خرج محمد من المنزل ہی صباحا ذاہبا الی المدرسہ یحمل حقیبتہ فی یدی، یعنی کہ محمد جو ہے وہ کسی کا نام ہے، تو وہ اپنے گھر سے صبح نکلا مدرسے کے لیے، یحمل حقیبتہ، اس نے اپنا جو بستہ وہ اٹھایا ہوا تھا، فی یدی، اپنے ہاتھ میں، مفکرن، اور یہ اس سوچ کے ساتھ، فی نسی، اور نہیں مفکرن یاد کرتے ہوئے، نصیحت کہ اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے، کیا اس نے کہا تھا؟ اجتہد یا محمد، اس چیز کی کوشش کرنا، ولا تضیع وقتک، یعنی کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ اب یہ ہے نا، سب سے پہلے اس میں آپ یہ بتائیں کہ اس میں یہ خارجہ کیا ہے؟ فعل ہو گیا، ماشاءاللہ۔ محمد من منزل، منزل کیا ہوا؟ ہاں جی، اسم جگہ ہوگی نا جی۔ اگر صباحن اسم میں آ گیا، اگر ذاہبن یہ کیا ہے؟ ذاہبن یعنی گیا، نہیں گیا گیا فعل ہے، ماشاءاللہ۔ الہ حرف، ماشاءاللہ۔ مدرسہ اسم ہو گیا۔ یحمل یہ بتاؤ جی، اٹھایا ہوا تھا اس نے، فیزیکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آگے حقیبت اسم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حقیبت ہے اور ہو اس کے ساتھ جو ہے نا ضمیر لگی ہوئی ہے کہ اپنا بستہ یا اس کا بستہ جو ہے۔ آگے فی، آگے یدئی ہی اسم ہو گیا۔ آگے مفکر، نہیں سوچتے ہوئے، یہ کچھ نہ کچھ کر رہا تھا نا، یہ کام کا ہونا ہے، بے شک وہ سوچ ہی رہا تھا لیکن کام کر رہا ہے نا۔ آگے فی نصیحت، ٹھیک ہے، اسم ہو گیا۔ آگے اجتہد، یہ حکم دیا تھا اس نے۔ آگے یا محمد، یہ ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ولا، ہاں جی، تو دیا کیا ہے؟ فعل ہے، ماشاءاللہ۔ وقت تک، وقت اسم ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا 100/100 نمبر مل گیا آپ کو، ماشاءاللہ، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ کیوں جی، کوئی کسی قسم کا کوئی آپ نے پڑھا ہوا ہے ساتھ سب کچھ، آپ بھی تھوڑا سا پڑھیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ چل، تو اس میں ضمائر جیسے اس کو کہتے ہیں علی، ایک ہم نے کہا علی، اور پھر ہم نے کیا کہا کہ یہ ضمائر جو ہوتے ہیں نا، ضمائر کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ، یعنی میں سے کہتے ہیں کہ علی مکہ گیا، اس کے پاس احرام موجود تھا۔ اب اصل میں تو یہ ہے کہ علی مکہ گیا، علی کے پاس احرام موجود تھا، تو اگر دو جگہ ہم استعمال کریں علی، تو وہ پھر وہ جو ہے نا فکرہ تھوڑا سا خوبصورت نہیں لگتا، تو اس کے لیے ہم ضمائر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کیا، علی مکہ گیا اس کے پاس، اب یہ اس کا جو ہے نا یہ ضمیر ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مکہ ایک باب
پر نور شہر ہے، مکہ ایک پر نور شہر ہے جس میں جانے سے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ مدینہ میں ہمیشہ رحمت برستی رہتی ہے، وہاں پہنچتے ہی دل کو سکون آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو ضمیر جو ہے نا دو قسم کے ہیں، ایک جو جڑ کے آتا ہے، ایک جو بغیر جڑے آتا ہے، کہ جیسے کسی نام کے لیے استعمال ہوگا نا کہ وہ اچھا آدمی ہے اور اس کے پاس جو ہے 2 گاڑیاں ہیں، جو ضمیر ہوتے ہیں تو ضمیر یہ جو کسی بندے کو ظاہر کریں گے وہ ہوگا غیر متصلہ، یعنی کہ وہ منفصلہ، اس کو کہتے ہیں ڈی اٹیچ، اور جو جڑ کے آئیں گے وہ کسی کی ملکیت شو کریں گے۔ ہاں جی، تو اس میں ہم نے انگلش میں جیسے پڑھا ہوا ہے کہ 3 قسم کے ناؤن جو پرسن ہوتے ہیں، ایک فرسٹ پرسن، ایک سیکنڈ پرسن اور ایک تھرڈ پرسن۔ جو فرسٹ پرسن وہ کہتے ہیں میں، اگر جمع ہو تو وہی، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی یو، یعنی اب تم سن رہے ہو تو کیا ہوا کہ میں اگر بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو، میں فرسٹ پرسن ہو گیا، آپ سیکنڈ پرسن ہو گئے۔ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، اور وہ اچھا آدمی ہے، جیسے میں نے کہہ دیا ایسے وہ جو غائب ہے، تو جو غائب ہو گیا وہ تھرڈ پرسن ہو گیا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی۔ تو اسی طرح جو ہے نا اس میں بھی عربی میں بھی یہی ضمائر جو ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ، ایک وہ، ہاں وہ عربی میں کہیں گے ہوا، وہ سب، ہم یعنی تم، انت، اور تم سب، انتم، میں، وہ انا کہتے ہیں، انا رو، اور ہم سب نحنو۔ ہاں جی، تو وہ اس میں تو اسی طرح ڈی اٹیچ ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی کی ملکیت کو شو کرتے ہیں، کہ جیسے میں کہوں گا کتاب، تو اگر کہوں گا کہ اس لڑکے کی کتاب تو کیا کہوں گا، کتاب ہو، یہ ہو لگ جائے گا، یہ جو ہو نظر آ رہا ہے نا یہ ہو لگے گا، کتاب ہو۔ تو اگر ان سب کی کتاب تو وہ کیا کہیں گے، کتاب ہم، اب تمہاری کتاب کیا کہیں، کتابوں کا، ان سب کی، وہ یعنی کہ تم سب کی کتاب، تو کتابکم، میری کتاب کیا ہوگا، کتابی، اس میں یہ لگے گی ساتھ نا، کتابی، تو ہم سب، اور آگے کیا کہ ہم سب کی کتاب ہونا، جیسے رب کا ہوتا ہے نا، تو اس کا رب کیا ہوگا، رب ہو، ان سب کا رب رب ہوم، اگے یعنی یہ کیا، تمہارا رب، تمہارا رب، ربو کا، ماشاءاللہ، اور تم سب کا رب، ربو کو، ماشاءاللہ، میرا رب، ربی، ماشاءاللہ، اور ہم سب کا رب، ربی۔ انشاءاللہ ابھی ہم اپنا جو نا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی صورت ہوتی ہے وہ صورت فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا یہ افتتاح سے آیا ہے، یعنی کہ کھولنے والے، تو جیسے ہی قرآن ہم کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے فوری طور پر کیا کہتے ہیں کہ یہ صورت آ جاتی ہے، سورہ فاتحہ، یعنی کہ یہ قرآن کو کھولنے، چابی سمجھ میں، کھولنے والی چابی ہوتی ہے نا، وہ یہ کھولنے والی ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو کم سے کم تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں۔ آگے تفسیر وغیرہ وہ تو بہت لمبا کام ہے، لیکن یہ ہمارا فاسٹ ٹریک ہے۔ تو فاسٹ ٹریک میں ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا زندگی میں ایک دفعہ ہم پورا قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ سن لیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ ایسے ہفتے میں 2-3 دفعہ ہم آدھا گھنٹہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیت کرتے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں جی، کیونکہ یہ قرآن آج ہمیں سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ نماز میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ سورہ فاتحہ کی آپ ترجمہ سنیں گے نا تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں اللہ سے۔ تو پھر جب ترجمہ سامنے ہوگا تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر جو ہے نا ہم اللہ سے بات کریں گے۔ نماز تو ویسے بھی اللہ کے بات کرنے والی چیز ہے، تو اس لیے کم سے کم نماز کا سارے کا سارا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں پتا ہو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جی، تو اس کے لیے ہم
شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بے جو ہے نا یہ جو ہے نا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس میں ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہے، پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، یہ آپ خود بھی دیکھ سکیں گے. تو الحمد ساری تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو ہے نا عالمین کہا گیا ہے کہ جتنے بھی جہان موجود ہیں، جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا نہیں پتہ، وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے، جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آ رہی، سب کا پالنے والا ایک ہی ہے. وہ رب ہے، پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا. اس میں صرف پالنے والا نہیں ہے. جیسے ماں بچے کو پالتی ہے تو وہ صرف اس کو بڑا نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ اس کو کھانا بھی دے رہی ہوتی ہے، کپڑا بھی دے رہی ہوتی ہے. تو اس لیے رب جو ہے، رب تو جو ہے نا ہر چیز دینے والا ہے. وہ ہر چیز جو ایسے رب کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو مجھے شفا کس نے دی؟ یہ رب ہے، یہ اسی میں آئے گا. اور جب میں بھوکا تھا مجھے کھانا کس نے دیا؟ جب میں پیاسا تھا مجھے پانی کس نے دیا؟ اور اسی طرح جو بھی میری ضرورت تھی وہ کس نے پوری کی ہے؟ تو جو ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی، اس کو رب کہتے ہیں. اور یہاں کیا ہے رب العالمین، وہ تو ہمارا بھی رب ہے، وہ مچھلیوں کا بھی رب ہے، پرندوں کا بھی رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. وہ بہت ساری مخلوق ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا بھی رب ہے. تو اس لیے یہاں کہتے ہیں رب اللہ، یعنی کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو ہے کہ کہتے ہیں کہ سارے عالموں کا رب ہے اور ساری مخلوق کا رب ہے جی. اور پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم. الرحمن کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، اور الرحیم خاص رحم کرنے والے کو. وہ کہتے ہیں بھی عام بھی تو ہے، خاص بھی تو ہے. ہاں جی، عام یعنی کہ تم عام رحم کرنے والا بھی اور خاص رحم کرنے والا، یعنی کہ رحم اس کا مطلب کہ تجھ سے زیادہ کوئی رحم نہیں کر سکتا، تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ہاں جی. تو آگے آتے ہیں مالک یوم الدین، کہ مالک جو مالک ہے، یوم دن، الدین جس دن جزا سزا ہوگی، یعنی قیامت والا دن جو ہوگا، جس دن جزا سزا جو ہے نا وہ ہوگی، وہ اس دن کا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ مالک ہے. یعنی کہ وہ اس دن اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ اسی کا چلے گا جو اس دن کا مالک ہے. اس دن کا باس بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، وکیل بھی وہی ہے، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے. اس دن کسی کی کچھ نہیں چلنی، وہ ہے یوم الدین. یہ ساری ہم جو دنیا میں تیاری کر رہے ہیں اسی یوم الدین کی تیاری کرتے ہیں. تو جیسے پہلے ہوتا ہے نا، دنیا میں بندہ پہلے پڑھتا رہتا ہے یعنی اسکول میں، پھر بعد میں امتحان ہوتا ہے، پھر اس کے بنیاد پہ نتیجہ آتا ہے. تو یہی جو ہے نا یہ یوم دین جو ہے نا یہ امتحان کا دن ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پہ کامیاب کرے ہیں. تو اور پھر جو ہے نا آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے نماز کے اندر جو ہے نا. جیسے ہمیں کسی سے مطلب حاصل کرنا ہو نا تو اس کی پہلے تعریفیں کرتے ہیں تو وہ پھر آسانی سے دیتا ہے. تو ایسے اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ جب کسی کی تعریف کرنا جو ہے نا وہ مطلب ہی اس کا ہوتا ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی کام ہے. تو جو سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ جیسے کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، جو ساری دنیا کا تعریفیں تو ہے ہی اسی کی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد ابھی آ گیا، یہ نعبد میں یہ جو نا ہے نا یہ ابھی پڑھا کا بھی اوپر سے پڑھا کہ ہاں تاکم، یہاں کہ ہم تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم ایاک یعنی کہ تیری ہی، یعنی کہ اور نعبد نا یعنی کہ یہ عبد جو نا عبادہ سے نکلا، عبادت کرتے ہیں. تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. واہ اب یہ کیا ہے؟ واہ ابھی پڑھا ہم نے، حرف آ گیا جی. وَإِيَّاكَ جیسے بھی پڑھا کہ تیری تجھی سے نستعین مدد مانگتے ہیں.
ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت خاص لفظ ہیں. یعنی کہ ان لفظوں میں بہت ساری چیز جو ہے نا یہ اس میں چھپی ہوئی ہے. کہ جب میں نے کہا، میں ابھی کہتا نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اس میں بہت سارے آگے. تو میں اگر کسی کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس میں بھی ہے کہ تیرے سے بھی محبت کرتا ہوں لیکن کسی اور سے بھی کروں گا. جب میں نے کہہ دیا نا میں تم ہی سے محبت کرتا ہوں، تجھ ہی سے محبت کرتا ہوں، تو پھر تمہارے علاوہ باقی سب چیز کو اپنی محبت کی لسٹ سے نکال دیا میں نے. اب ختم ہو گیا باقی سب کے ساتھ جو تعلق ہے نا. جب یہ لفظ بولا نا اس میں یہ کہا کہ یہ لفظ بھی آگے ترجمے میں بھی لکھا ہوگا تیری ہی، میں تیری ہی بات کرتا ہوں، یعنی کہ میں کسی اور کی بات کرتا ہی نہیں. یعنی کہ میری آنکھوں میں کوئی آتا ہی نہیں ہے جو ہے نا. وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ دیکھے بھی تو کیا دیکھے تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. تو یہ ایسی کہ بس میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، ایاک نعبد، بس تیری ہی بات کرنے، اور کوئی بات کے لائق ہے ہی نہیں ہے نا. بس میں تیری ہی بات کرتا ہوں. یہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایاک نستعین. اور پھر جب تیری ہی بات کرتے ہیں، تیری ہی مزدوری کرتے ہیں، تو پھر مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں. پھر میں اور کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، اور مدد بھی تجھی سے مانگوں گا. اور پھر جب اس سے مانگنا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. یہ پوری دنیا، یعنی اس ایک آیت کا میرے بزرگ جو جن سے ہم پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ ایک آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. اگر اس کو کھولتے جاؤ گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد کون کون سی؟ ساری کی ساری مددیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے میرا اللہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا اللہ کی طاقت کے حساب سے ہمیں اسے بات کرنی ہے کہ تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جب یہ ہم نے لفظ بول دیے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ عقد ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب میرا تعلق صرف تیرے ساتھ بن گیا ہے. میں نے چھوڑ دیا سب کو، اب میں کسی کے اور پیچھے نہیں چلوں گا تو تیرے پیچھے چلوں گا بس. تو یہ اللہ اور انسان کے درمیان. تو جب یہ عقد ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے اے بندے اگر تو اپنے وعدے پہ سچا ہے، تو نے یہ کہہ دیا کہ میں تیری بات کرتا ہوں، تو اسے مدد مانگتا ہوں، اب مانگ مجھ سے، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا تجھے، اب وعدہ ہو گیا تیرے. تو اس لیے جو ہے نا آگے پھر ایسے لفظ ڈال دی کہ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی چلا دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں ہماری رہنمائی کر دے. یعنی کہ یہ اہدنا جو استعمال ہوگا وہ ہاں ہم کے اس میں جو ہے نا یہ ہاں جی. تو اہدنا، ہمیں چلا، صراط، راستے پہ، المستقیم، یعنی کہ خاص جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے. الگ لگ گئی تو اس میں معرفہ ہو گیا. جب ال لگ جاتی ہے اس میں نکرہ ہوتا ہے کہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. اس میں بھی دو قسم کے ہیں. تو جب ال لگ گئی تو یہ خاص راستہ ہو گیا اور یہ ایک ہی راستہ ہو گیا. بس وہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلے. اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا دیا تجھے. جیسے ہی ہم وہ پچھلی تعریفیں کر کے یہ مانگتے ہیں تو یہ سب سے بڑی چیز جو دنیا میں مانگنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے جو تیری طرف جانے والا ہو. وہی کامیابی کا راستہ ہے. تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو آگے جو ہے وہ سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی آگے تھوڑی سی جو ہے وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے. صراط اللہ زینا، ان لوگوں کا راستہ. صراط راستہ اللہ زینا، ان لوگوں کا، انعمتا، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر. یعنی وہ کہہ رہے کہ راستے کون سے چلا؟ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے لوگوں پر تو نے انعام کیا، تو ان سے راضی ہو گیا. یہی انعام تو سب سے بڑا یہی ہے نا کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا. تو یا اللہ اپنے جو محبوب بندوں کے راستے پر چلا، بس غیر وہ یا اللہ ان پہ نہیں چلانا، مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پہ نہیں چلانا. ولضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلانا ہے اللہ. ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو نا صراط اللہ جی نے وہی انعام کیے ہوئے لوگوں پہ، آگے ساتھ ہی کہہ دیا نام کیے ہوئے تو ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ ایسے ایک لوگوں کے راستے پر نہ مجھے چلا دینا
کہ جو کیا جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب ہوا تو ناراض ہوا ان کے ساتھ، اور پھر وہ جو ہے اپنا راستہ جو ہے بھٹک گئے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. تو اس میں کوئی اگر یہ سمجھنے میں کرنے میں کوئی سوال ہو تو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سارا کچھ قرآن مجید کیوں سیکھنا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سیکھنا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. چلے دعا کر لیں. آمین. اللہم ربنا آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم تسلیما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا كل مسلمين كل مسلمات كل مؤمنين وكل مؤمنات. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے. یا اللہ تھوڑا بہت جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ اس میں جو غلطی گستاخی ہوگی یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ اس پڑھے گا یا اللہ پورے کا پورا نور ہمیں عطا فرما دے. یا اللہ اس نور سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، ہماری قبروں کو منور کرا دے. یا اللہ پل صراط پر یا اللہ عافیت کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما دے اور بے حساب جنت میں داخل فرما دے. اور یا اللہ یہ جو ہم آج پڑھنا شروع کیا ہے یا اللہ اس کو اپنے برکت سے یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دے اور اس میں کو ہمیں مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور ارشدہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.